میں یہ سمجھوں گا سکندر کا خزینہ مل گیا، مجھ کو قسمت سے اگر سنگے مدینہ مل گیا، مجھ کو قسمت سے اگر سنگے مدینہ مل گیا، اور یوں سمجھ لو عطر کا وہ کارخانہ ہو گیا، یوں سمجھ لو عطر کا وہ کارخانہ ہو گیا، جس کو سرکار دو عالم کا پسینہ مل گیا، جس کو سرکار دو عالم کا پسینہ مل گیا۔ حضرات اب آئیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں اور فاضل علوم اسلامیہ جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا نور الحسن صاحب قبلہ ازہری کی پاکیزہ دعائیں لے کر اس عظیم المرتبت خطیب کی چوکھٹ پر حاضری دی، جس کی گرمی گفتار سے پتھر کا کلیجہ بھی پگھلتا اور جس کی جادو بیانی پانی میں آگ لگا دیتی ہے، جو وقت کے زولیدہ مسائل کا ایسا حل پیش کرتا ہے کہ طبیعت تحسین و آفرین پر مجبور ہو جاتی ہے، جسے دنیا متاع اہل سنت وقار قوم و ملت خطیب الہند مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا کمال اختر صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آئیے اپنے اس عظیم المرتبت مہمان کا استقبال پوری زندگی کے ساتھ کریں۔ مجھے یاد آیا لکھنؤ کے بڑے مشہور شاعر جناب ولی عاصی نے کہا تھا، تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، اور دل کی دنیا میں کوئی پھول کھلا دیوانے، ورنہ یہ گاؤں پھر آباد نہیں ہو سکتا۔ جتنی دیر بیٹھے عشق رسول کا بھرپور مظاہرہ کرتے رہے، آنے والے آ دکھا جلوے بیان کے، آنے والے آ دکھا جلوے بیان کے، ہے منتظر فرشتے تیرے آسمان کے، بادل کمال علم کا بن کر تیوں براس کھل جائیں دل دماغ ہر ایک نوجوان کے۔ مائک پر شاہین اقبال حضرت علامہ کمال اختر صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی۔ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم أباي عند شدائد۔ الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، راحة العاشقين رحمة للعالمين۔ قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وصحابه وذرياته وشهداء محبته أجمعين، لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الجيلان البغداد الحسني والحسيني محي الدين، ومعيننا ومغيثنا وقطبنا وبابانا وملجأنا الشيخ معين الدين أحمد حسن سنجري ثم أجميري معين الملة والدين، وآية من آيات رب العالمين، معجزة من معجزات سيد المرسلين،
حجت اللہ فی الارضین سیدنا سندنا والشیخ الامام احمد رضا خان مجدد الملت والدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کی مکین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عاشقانہ خادمانہ غلامانہ محبتانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آپ کی ہماری مشترکہ خوشبختی ہے کہ آج شادی خانہ آبادی کے ولیمہ مسنہ کے موقع پر جشن صدر الافاضل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. بڑی خوشائند بات ہے. اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور اس کی برکات حسنات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے. ہاں ذرا سا. بس عادت کے مطابق صرف 3 شعر میں گن کر کے پڑھتا ہوں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا، حبیب خدا کا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، دل و جان ان پہ. اور ایک شعر اور سماعت فرما لیں. سرکار مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ عرض کرتے ہیں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھان جاؤں، میں کیوں غیر کی، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھان جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھان جاؤں، تیرے در سے اپنا، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در
سے اپنا. اور ایک شعر یہ بھی سماعت فرما لیں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, میرا دین و ایمان, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, تمہاری ہی جانب, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, تمہارے جانب. اور مقطع ملاحظہ فرما لیں. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری, خدا خیر سے لائے, خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری, خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری. مدینے کے گلیاں بہارا کروں میں, مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں, مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں, مدینے کی گلیاں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حضرات, قرآن شریف کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے, اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ اس لیے نہیں کہ اسٹیج پہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی, نہیں, بلکہ اس مناسبت سے میں نے کی ہے کہ یہ پروگرام جس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے. اللہ ارشاد فرما رہا, اللہ کے بندوں میں اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. اب اس کی باریکیوں میں ہم نہیں جاننا چاہیں گے کہ انما داخل ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا تشریح ہے. ترجمہ ہم نے جو کیا ہے اس سے اشارہ ہو جا رہا, اللہ کے بندوں میں اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. تو آج یہ جلسہ جس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے اور جس کے فیضان سے یہ ساری بہاریں ہیں, سبحان اللہ, جس کے کرم سے یہ نکہت, یہ بہجت, یہ خوشی, یہ سرور اور یہ سرسبز و شادابی اور یہ چمنستان جس کے کرم سے ہے, وہ عالم اسلام کے ایک عبقری شخصیت الحمدللہ مفسر قرآن, اور مفسر قرآن نہیں بلکہ مفسر اعظم للقرآن. اس لیے کہ آج تو عام طور پر جو ترجمہ بھی بیچارہ نہیں کر سکتا ہے اس کے آگے بھی مفسر قرآن لکھ دیا جاتا, اعلان بھی کر دیا جاتا ہے. تو جس ذات گرامی کی طرف یہ کانفرنس منسوب ہے, یہ جلسہ منسوب ہے, اسے مفسر اعظم کہا جاتا ہے. الحمدللہ وہ ذات گرامی محتاج تعارف نہیں, وہ ذات گرامی مفسر اعظم اور آل رسول شہزادہ بطول حضرت علامہ سید شاہ محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی علیہ رحمت الرضوان کی ہے. اور یہ ذات گرامی آج پوری دنیا میں سلسلہ وار دیکھا جائے تو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد, ان کے تلامذہ ان سے اکتساب فیض کرنے والے پائے جاتے. اور الحمدللہ
آپ قرآن شریف جیسے ہی اٹھائیں گے تو قرآن شریف جیسے ہی سنی اٹھاتا ہے، قرآن شریف جیسے ہی پڑھتا ہے تو ہمیں دو شخصیتیں یاد آتی. ایک شخصیت حضور اعلیٰ حضرت کی اور ایک شخصیت رئیس المفسرین، سند المفسرین، تاج المفسرین حضرت علامہ سید شاہ نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی کی. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ قرآن شریف جب ہم کھولتے ہیں تو کیا ان دونوں شخصیتوں کا البم اس میں ہے معاذ اللہ، کیا ان کی تصویریں ہیں معاذ اللہ، کیا ان کا فوٹو ہے معاذ اللہ، کہ جیسے ہی کھولتے ہیں ہمیں یہ تصور ہوتا ہے. نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. جیسے ہی سنی قرآن شریف کو کھولتا ہے اور پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، ترجمہ پڑھتے ہی اسے اور ہمیں اعلیٰ حضرت یاد آ جاتے ہیں. جیسے ہم نے ترجمہ پڑھا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، یہ ترجمہ جیسے آپ نے پڑھا ہم نے پڑھا ویسے ہمیں اعلیٰ حضرت سرکار یاد آ گئے. حضرات جب قرآن مقدس کا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تو اس زمانے میں کیا اور قرآن شریف کے ترجمے نہیں پائے جاتے تھے؟ نہیں، اس زمانے میں تراجم پائے جا رہے تھے. ہندوستان جو غیر منقسم ہندوستان، اس کے طول و عرض میں بہت سارے ترجمے پائے جا رہے تھے. آپ غور کریں، میں چند ترجموں کا نام لیتا ہوں. یہ سارے ترجمے بھارت میں پائے جا رہے تھے. ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ، فتح محمد خان جالندھری کا ترجمہ، مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ، ابو الاعلیٰ مودودی کا ترجمہ، یہ سارے ترجمے بھارت میں پائے جا رہے تھے. حضور صدر الشریعہ ایک دن عرض کرتے اعلیٰ حضرت سرکار سے، حضور قرآن شریف کا کوئی ایسا ترجمہ فرما دے جس سے سنیوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. یوں تو بہت سارے تراجم مارکیٹ میں پائے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا مولوی امجد علی میرے پاس ٹائم کہاں ہے، میرے پاس وقت کہاں ہے، میں وقت کہاں سے لاؤں؟ البتہ عصر کے بعد آ جایا کرو یا قیلولہ کے ٹائم آ جایا کرو، میں لکھوا دیتا ہوں. ایک دن حضور صدر الشریعہ حاضر ہوتے ہیں عزم مصمم کے ساتھ. اب ترجمہ لکھنا ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت سرکار لکھواتے جا رہے ہیں اور یہ لکھتے جا رہے ہیں. اب یہ روزانہ کا معمول ہو چکا ہے. حضور صدر الشریعہ بیان فرماتے ہیں ترجمہ لکھنے کے بعد میں لائبریری میں آیا کرتا تھا اور ترجمے کو کتابوں سے ملایا کرتا تھا. وہی ترجمہ کتابوں میں ہوتا تھا جو اعلیٰ حضرت سرکار لکھوا چکے ہوتے تھے. اس لیے ہم نے جیسے ہی قرآن شریف کھولا اعلیٰ حضرت ہمیں یاد آ گئے، لیکن ترجمے کے بعد جیسے ہی ہماری تفسیر پہ نظر پڑتی ہے وہی ہمیں حضرت رئیس المفسرین علامہ شاہ مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر دکھائی پاتی ہے. گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اگر ترجمہ ہوگا تو مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہوگا، اور اس پر اگر تفسیر ہوگی تو تفسیر اور کسی دوسرے کی نہیں ہوگی، رئیس المفسرین علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی ہوگی. اور آج ساری دنیا میں جہاں جہاں کنز الایمان جا رہا ہے، ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کا جا رہا ہے، وہاں وہاں رئیس المفسرین علامہ سید شاہ نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر بھی جا رہی ہے. جہاں اس کی برکتیں ہیں وہی اس کی بھی برکتیں. الحمدللہ کے مبارکباد ہیں اس آبادی کے عالی جناب محمد سمیع خان صاحب، جناب اسلم خان صاحب، ان کے تمام برادران کہ انہوں نے اپنی اس خوشی میں اعلیٰ حضرت کو یاد کیا ہے، صدر الفاضل کو یاد کیا ہے، رئیس المفسرین کو یاد کیا
ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے؟ آئیے میں ایک واقعہ سے بتاؤں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ شاہ برہان الحق صاحب جبل پوری رحمت اللہ علیہ، جن کو برہان ملت کہا جاتا ہے، حضور برہان ملت تحریر فرماتے ہیں۔ برہان ملت ان کے والد گرامی مولانا شاہ عبدالسلام صاحب جبل پوری، یہ دونوں حضرات جبل پور سے ممبئی گئے اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک دن فرمایا، برہان میاں کل چلے آنا، ایک مجذوب کی ملاقات کے لیے چلنا ہے، عصر کے بعد مجذوب کی ملاقات کریں گے، واپس آ کر کے مغرب کی نماز ماہم شریف میں ادا کریں گے، اس کے بعد ایک دعوت میں شرکت کریں گے۔ برہان ملت اکرام امام احمد رضا میں تحریر فرماتے ہیں، میں میرے ابا مولانا شاہ عبدالسلام جبل پوری دونوں اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد بڑی خوشی ہم نے محسوس کی، آج ایک مجذوب کی زیارت کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے برہان ملت چل رہے ہیں، مولانا شاہ عبدالسلام جبل پوری چل رہے ہیں۔ برہان ملت تحریر فرماتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے بعد ایک حال میں پہنچے جہاں ایک چوکی پہ مجذوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف بہت بڑا گھیرا تھا، لوگ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ہم لوگ وہاں جیسے ہی پہنچے، وہاں کے جو منتظم تھے آنے کے بعد کہتے ہیں، جن کا نام حاجی قاسم تھا، کہتے ہیں دیکھیے ہمارے مجذوب صاحب کی ایک عادت شریفہ ہے، جب یہاں ان سے ملاقات کے لیے کوئی آیا کرتا ہے، حضرت حکم فرماتے ہیں کہ ان کو چائے پلاؤ، ہم چائے پلا دیتے ہیں۔ کسی کے لیے حکم صادر ہوتا ہے، ان کو قہوہ پلاؤ، ہم قہوہ پیش کر دیتے ہیں۔ کسی کے لیے حکم صادر ہوتا ہے، ان کو کافی پلاؤ، ہم کافی دے دیتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہمارے مجذوب صاحب کے ضیافت کا یہی انداز ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی مہمان آئے تو میزبان کو انواع و اقسام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی شرک و بدعت و ناجائز و حرام نہیں ہے، یہ تبذیر فضول خرچی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن آپ لوگ جب آئے ہیں، جب اعلیٰ حضرت آئے ہیں، تو آج ہمارے مجذوب صاحب نے یہ فرمایا ہے، آنے والے مہمانوں سے پوچھ لو یہ ہمارے مہمان جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں آئے ہیں یہ کیا لیں گے، قہوہ لیں گے، چائے لیں گے، کافی لیں گے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، وہ مجذوب ہو کر کے بھی اتنا احترام فرماتے ہیں، کہتے جاؤ اعلیٰ حضرت ان کے ساتھیوں سے پوچھ لو کہ کیا لیں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے جب حاجی قاسم صاحب نے کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، جب مجذوب صاحب نے تینوں نام لیا ہے، لہٰذا اب ہم کو تینوں پلا دیا جائے، چائے بھی پلا دی جائے، قہوہ بھی پلا دیا جائے، کافی بھی پلا دیا جائے۔ برہان ملت تحریر فرماتے ہیں کہ تینوں کو ملایا گیا، بڑے بڑے پیالے میں دیا گیا، بڑے بڑے پیالے میں آیا، رنگ ہم نے دیکھا تو کچھ کراہت جیسی کیفیت ہوئی ہماری، لیکن جب ہم نے پیا تو پیتے چلے گئے، اور جب وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو ہمارے ابا مولانا شاہ عبدالسلام جبل پوری نے فرمایا، بیٹا ابھی مجذوب صاحب سے اپنے لیے دعائیں خیر کروا لینا۔ اعلیٰ حضرت آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے والد گرامی حضور برہان ملت کے وہ بھی پیچھے پیچھے، برہان ملت بھی پیچھے پیچھے۔ برہان ملت کہتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے مجذوب صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی اور میں نے کہا حضور میرے لیے دعائیں خیر فرما دیجئے۔ مجذوب صاحب نے کہا یہ جو مولانا صاحب ہیں، یعنی اشارہ اعلیٰ حضرت کی طرف کیا، کہا انہی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، زمانہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا، زمانہ تمہارے پیچھے پیچھے جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں رئیس المفسرین نہیں ہیں، لیکن محبت کا عالم یہ ہے، اس قدر الفت و عقیدت ہے اعلیٰ حضرت سرکار سے، الحمدللہ اسی الفت و عقیدت کا معاملہ آج ہے کہ جہاں جہاں کنز الایمان جاتا ہے وہاں وہاں خزائن العرفان جاتا ہے، جہاں جہاں کنز الایمان کی برکتیں ہیں وہی خزائن العرفان کی برکتیں ہیں۔ اور حوالہ نوٹ کرو،
जितनी किताबें इस वक्त लिखी गई, पहले लिखी गई है, जमात अहले सुन्नत की सबके अंदर ये बात मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर उर्दू जबान और अदब का जहां पे चर्चा है, शोहरा है, और जमात अहले सुन्नत के उलमा गैर मुक़स्सिम हिंदुस्तान, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे ममालिक थे। अगर देखा जाए तो दो ऐसी शख्सियतें भारत में गुजरी हैं। एक रईसुल मुफस्सिरीन अल्लामा सैयद शाह नईमुद्दीन साहब क़िबला मुरादाबादी की, उनके तलामिज़ा पाए जाते हैं दुनिया में। और दूसरी शख्सियत हुजूर सदरुल शरिया की है। सदर इधर भी लगा है, सदर इधर भी लगा है। एक सदरुल शरिया है, एक सदरुल फाजिल है। हजरात, आज इत्तेफाक की बात है, 4 साल के बाद हमारे मौलाना मनाजिर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अज़हरी यहाँ आए इंडिया। हमने कहा चलो मौलाना अल्लामा मामून हसन खान साहब से मुलाकात कर लो, इसलिए कि एक बहुत बड़े जामे अज़हर के फाजिल हैं, वहाँ के एक बहुत फारिगुत तहसील आला दर्जे से कामयाब होने वाले हैं। आइए चलिए, आज तो जामे अज़हर में हमारे यहाँ से उलमा जाते हैं। उस जमाने में एक अबतरी शख्सियत अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी की थे, जिन्होंने जामे अज़हर में टॉप किया था, आला नंबरात उन्होंने लिए थे। और जब वहां से फारिग होकर के आए थे, उनके वालिद गिरामी ने कहा था, बेटा मुझे तसल्ली उस वक्त होगी जब हिंदुस्तान में मुरादाबाद जा करके अल्लामा सैयद शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी की दरसगाह में इल्म हासिल कर लोगे। उन्होंने कहा, तब्बा हुजूर आप कैसी बातें करते हैं, मैंने जामे अज़हर में वक्त नहीं बर्बाद किया है, मैंने वहां जाकर वक्त नहीं गुजारा है, बल्कि मैंने जाकर के मेहनत की है, मैंने आला तालीम हासिल की है, मैंने जामे अज़हर में टॉप किया है, और अब जाकर के मुरादाबाद में पढ़ूं। कहा नहीं बेटा, जब तक कि मुरादाबाद नहीं जाओगे और वहां से पढ़ करके नहीं आओगे, मुझे तसल्ली नहीं होगी। पीर करम शाह अज़हरी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, दर्जनों नहीं बल्कि कई दर्जन सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ है। तन्हा एक उनकी तफसीर ज़ियाउल कुरान है, और दूसरी तारीख की किताब ज़ियाउन नबी है, जो पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। उसके लेखक का नाम पीर करम शाह अज़हरी है। वो आए मुरादाबाद में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, उसके बाद अपने वालिद गिरामी को टेलीग्राम करते हैं, अब्बा हुजूर जहां आपने भेजा है उस मदरसे में मैं आ चुका हूं, यहां मैंने सबक पढ़ना शुरू कर दिया है और कई असबाक में पढ़ चुका हूं, लेकिन यहां जो पढ़ाने वाले लोग हैं, मैं इतनी सलाहियत रखता हूं, मेरे पास इतना शऊर है, मेरे पास इतना इल्म है, इन पढ़ाने वालों को मैं पढ़ा सकता हूं, मेरी सलाहियत इतनी ज्यादा है, मैं खुद इन्हें तालीम दे सकता हूं, मैं इन्हें दर्स दे सकता हूं। उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताओ, अल्लामा सैयद शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी से तुमने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहा, अब्बा हुजूर अभी हजरत दौरे पे तशरीफ ले गए हैं, अभी मैंने उनसे कुछ नहीं पढ़ा। कहा, जब वो तशरीफ ले आए उनसे चंद सबक पढ़ लेना, फिर अपना तासुर पेश करना। जब हजरत तशरीफ लाए मुनाजरे के दौरे से, और जब उनसे पढ़ा तो अपने अब्बा को खत लिखा, अब्बा अगर मैं हिंदुस्तान में आकर के अल्लामा से शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी के दरसगाह में न पढ़ता तो मैं महसूस करता मेरी तालीम अधूरी है। अगर से जामे अज़हर में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, ये ज़ाते गिरामी किसकी है? ये रईसुल मुफस्सिरीन अल्लामा से शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इस इलाके में उलमा की कसरत है, आप तलाश लीजिए उत्तर प्रदेश का खित्ता, इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी दरसगाहें, इतने फजला और दूसरे इलाकों में न मिलेंगे। ये बरकत किसकी है? ये इसी सिलसिले की बरकत है, ये इसी ज़ाते गिरामी की बरकत है, ये इन्हीं की बरकतें हैं जो आज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज लायक मुबारकबाद है साहिब खाना, जिन्होंने ऐसे मौके पे किसी अपने आबा अजदाद में से किसी के जिक्र का प्रोग्राम नहीं बनाया, नहीं अगर प्रोग्राम बनाया
تو ایک آل رسول کی یاد میں بیٹھ کر کے انہوں نے سوچا کہ ہم چند منٹ بیٹھیں گے، اپنے شیخ کا ذکر کریں گے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہمارا عقبہ بھی سنور جائے۔ بس ایک حدیث پاک آل رسول کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ اور ایک ایسی حدیث پاک ہے جس میں جتنے اس کے راوی ہیں سب کے سب اہل بیت اطہار، سادات کرام، خانوادہ رسول اللہ، خاندان مصطفیٰ سے ہیں، سبحان اللہ۔ بس ایک حدیث پاک سن لیجئے، گفتگو مکمل ہو جائے۔ قال الامام علی رضا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابی الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک حضرت امام علی رضا سے مروی ہے۔ یہ امام علی رضا کون ہیں؟ حضرت امام علی رضا الحمدللہ یہ خانوادہ رسول اللہ سے۔ امام علی رضا بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے وجیح، بڑے شکیل۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ شہر نیشاپور تشریف لے گئے۔ یہ نیشاپور کون سی جگہ ہے؟ وہاں کی کوئی ایسی چیز نہیں مشہور ہے جو آپ تصور کرتے ہو کہ وہاں کا موبائل مشہور ہوگا، وہاں کا فرنیچر کا سامان مشہور ہوگا، وہاں لوہے کا سامان مشہور ہوگا، وہاں کی انگوٹھیاں مشہور ہوگی، وہاں کا سرما مشہور ہوگا، نہیں۔ نیشاپور علامہ نور حسن خان صاحب سے پوچھئے، علامہ عبد المجید صاحب سے پوچھے، نیشاپور وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے علم حدیث کے ماہر پائے جاتے۔ نیشاپور وہ جگہ ہے۔ جب حضرت تشریف لے گئے علاقے میں شور مچ گیا، چلو آل علی آئے ہیں، آل زہرا آئے ہیں، آل بطول آئے ہیں، لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا تو چہرے پہ نقاب، چہرے پہ چلمن، اس زمانے میں سادات کرام چلتے تھے، چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم نے آپ کے دادا علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا، آپ کے دادا شہید کربلا کو نہیں دیکھا، آپ ہماری بستی میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، چہرے سے نقاب ہٹا دیجئے تاکہ دل کھول کر کے چہرے کا نظارہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیں پہلے زمانے میں سادات کرام کا کتنا ادب ہوتا تھا، کتنا احترام ہوتا تھا۔ یہ آپ کی ہماری خوش بختی ہے، آج یہاں ایک نہیں بلکہ دو شہزادے تشریف لے آئے، ایک نہیں دو شہزادے یہاں تشریف لے آئے۔ پیر طریقت حضرت علامہ سید فیضان الدین صاحب قبلہ، پیر طریقت حضرت علامہ سید دانش صاحب قبلہ، الحمدللہ دونوں شہزادے تشریف لائے، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور چہرے سے نقاب ہٹا دیجئے، دل کھول کر کے چہرے کا نظارہ کر لیں۔ آپ نے خادم سے فرمایا نقاب ہٹاؤ۔ جیسے نقاب ہٹا اور حضرت امام علی رضا کے حسن کو دیکھا تو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ کوئی غشی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، کسی پہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، کوئی زمین پہ لوٹ رہا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ اور جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک جماعت ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ مقننین کی جماعت نہیں، بارسٹروں کی جماعت نہیں، پروفیسروں کی جماعت نہیں، وہ علماء کی جماعت ہے۔ جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کی سمجھ میں آیا کرتا ہے۔ تو دو بڑے محدث کھڑے ہوئے، ایک حضرت امام ابو زرعہ رازی، ایک حضرت محمد بن اسلم توسی۔ ان دونوں حضرات نے کہا حضور آپ کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اپنے نانا جان کی کوئی حدیث
سنا دیجئے تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ تو حضرت امام علی رضا نے یہ حدیث سنائی تھی۔ اس حدیث کو جب انہوں نے پیش کیا تھا 20,000 دواتوں سے اس حدیث پاک کو بیٹھ کر کے لکھنے والے لکھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ اب اے لوگوں اندازہ لگاؤ، جب حضرت امام علی رضا اتنے حسین ہیں، حضرت موسیٰ کاظم کیسے رہے ہوں گے، امام جعفر صادق کیسے رہے ہوں گے، حضرت محمد باقر کیسے رہے ہوں گے، امام زین العابدین کیسے رہے ہوں گے، اور حضرت شہید کربلا امام حسین کیسے رہے ہوں گے، داماد پیغمبر فاتح خیبر کیسے رہے ہوں گے۔ ارے آج جب دنیا علی اور علی کے لالوں کا جواب نہیں لا پا رہی ہے تو میرے نبی کا جواب کیا لا پائے گی، میرے سرکار کا جواب کیا لا پائے گی؟ اور یہی وجہ ہے، آنے والے آتے رہے، کہنے والے کہتے رہے، لکھنے والے لکھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار دور اخیر میں اس طرح عرض کرتے ہیں، لَمْ يَأْتِ نَذِيرُكَ فِي نَظَرٍ مِثْلِ تو نشود پیدا جانا، جگراج کو تاج، جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہدو سرا جانا۔ تو حضرات جب کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، علماء کی سمجھ میں آتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ان علماء کے فرشتے میں میں ہوں، میں اپنے بارے میں کم سے کم یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، علماء کی سمجھ میں آتا ہے، یہاں بھی ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، وہاں بھی ان کی سمجھ میں آئے گا۔ کہو گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، کوئی خواہش ہو بتاؤ، کوئی تمنا ہو بتاؤ، کوئی آرزو ہو بتاؤ۔ بندے کہیں گے مولا اس جنت میں ہم کیا تمنا کریں، اس میں تو سب کچھ ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب جنت میں ہے جو تمہارا جی چاہے۔ کہیں گے بندے مولا اس میں کیا خواہش ہم کریں، ارشاد ہوگا کوئی خواہش ہو بتاؤ، کوئی تمنا ہو بتاؤ، کوئی آرزو ہو بتاؤ۔ جنتی مومن علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اے جماعت علماء ہم دنیا میں آپ سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، اب یہاں بھی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دنیا میں بھی اب آپ کے محتاج تھے، ہم یہاں بھی آپ کے محتاج ہیں، اس جنت کے میں ہم کیا خواہش کریں؟ علماء فرمائیں گے ہاں ہاں ایک خواہش ہمیں کرنی ہے۔ بہت سے پیسے والے لوگ سوچتے ہوں گے مولانا لوگوں کی خواہش ختم ہی کب ہوتی ہے، اگر 1100 چندہ دے دو کہتے ہیں 11,000 سیٹ صاحب دے دیجئے، یا 51 سے دے دو کہتے ہیں 51,000 دے دیجئے، اگر 200 دے دو کہتے ہیں 2,000 دے دیجئے۔ غرضے کی خواہش کبھی کہاں پوری ہوتی ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ کہیں گے ایک آرزو کرنی ہے، اس میں سب کچھ ہے، اس میں خدا کا دیدار ہونا چاہیے، خدا کا نظارہ ہونا چاہیے، خدا کی زیارت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا دیدار ہمیں ہوگا انشاءاللہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، اپنے اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کی رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے ہو۔ اب یہ بتاؤ 14ویں کی رات میں 14ویں کا چاند دھندلا نظر آتا ہے؟ نہیں، ایک دم آشکارا، ایک دم نمایاں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایسے ہی اپنے رب کو دیکھو گے، اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو ماتھے کی نگاہوں سے معراج کی رات میں دیکھا، سبحان اللہ۔ دنیا میں ماتھے کی نگاہوں سے کسی نے نہیں دیکھا، یہ میرے سرکار کا نصیبہ ہے، یہ سعادت میرے نبی کے حصے میں آئی ہے۔ ہاں وہاں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اس کو ہم معراج کی رات کہتے ہیں، میرے سرکار دولہا بنے۔ الحمدللہ آج کی یہ تقریب بھی ایک دولہا بننے والے ہی کے شکرانے میں منعقد کی گئی۔
لیکن آپ غور کریں یہ جو کام ہوا ایک جنتی عمل ہوا ہے، جنتی کام ہوا ہے، اس لیے جنتی عمل جنتی کام کے شکرانے میں میلاد شریف کا اہتمام کیا گیا، یہ علماء بلائے گئے، یہ شورا بلائے گئے، مشائخ بلائے گئے، لیکن کیا آپ نے غور کیا آج ہمارے ہاں دولہا چاہے کتنا سرمایہ دار ہو، چاہے کتنی ہی پونجی والا ہو، چاہے کتنی پراپرٹی والا ہو، کتنا ہی زیادہ حسین و جمیل کیوں نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے وہ نہایا کرتا ہو، اس کا نہایا ہوا پانی اسے باٹل میں بھر لیا جائے، شیشی میں بھر لیا جائے، برتن میں رکھ لیا جائے، نہیں، وہ پانی گٹر میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، کھیتوں کھلیان میں جاتا ہے، لیکن بلا تشبیہ و تمثیل جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے تھے، اسے بھی شادی سے اعلیٰ حضرت نے تعبیر فرمایا ہے، تو جو میرے سرکار دولہا بنے تھے تو ان کا جو غسالہ تھا، ان کا جو دھون تھا وہ کیا ہوا تھا، تو مجھ سے نہ پوچھو، علامہ الحسن خان صاحب سے نہ پوچھو، علامہ انتظار صاحب سے نہ پوچھو، علامہ سلیمان اشرف صاحب سے نہ پوچھو، علامہ مستقیم صاحب سے نہ پوچھو، علامہ عبدالمجید صاحب سے نہ پوچھو، بلکہ آؤ یہاں سے شہر برنی شریف چلو اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچو، گنبد رضا سے، دریچے رضویہ سے یہ آواز آتی ہے، میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ بچہ جو تلو کا ان کے دھو بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، ارے ہاتھ اڑا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، بچہ جو تلو کا ان کے دھو بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اتورن، جنہوں نے دولہا کی پائی اتورن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دولہا بنے تو عالم تھا، اور جو شادی ہوئی میں نہیں جانتا، رات میں بارات گئی تھی، دن میں مولانا علامہ نور حسن صاحب رہے ہوں گے، دن کی بارات تھی حضرت، دن کی بارات تھی۔ آپ کہو گے اس میں کیا نکتہ ہے اس میں بھی نکتہ۔ باراتیں جب رات میں چلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ والے آگے آگے، جنریٹر والے پیچھے پیچھے، اور لائٹ کا سیلاب بالکل آ جاتا ہے، اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی۔ مزاج کیا ہے؟ جب دولہا چلا کرتا ہے روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو روشنی دکھائی پڑ رہی ہے، وہ مکان پہ روشنی جو نظر آ رہی ہے، پنڈال میں روشنی جو نظر آ رہی ہے، لائٹ جو نظر آ رہی ہے، جیسے جامعہ عائشہ سے مڑے تھوڑا آگے چلے، راستہ علامہ نور حسن صاحب سے پوچھا تھا، خدشہ تھا کہیں بھول نہ جاؤ، اتنی لائٹ نظر آئی، سمجھ گئے بس دولہا میاں وہیں رہے ہوں گے، ولیمہ وہیں رہا ہوگا۔ یہ سمجھ میں آیا؟ بتانا ایک بات یہ ہے، اجالا ہوتا روشنی ہوتی ہے جب دولہا چلا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دولہا بن کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، جانتے حکم ہوتا جبریل جاؤ، میکائیل جاؤ، میرے محبوب کو دولہا بنا کر کے لاؤ، اور ملائکہ کو لے جاؤ۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا، جس رات میں تیرے محبوب کو باریابی کے لیے کہا گیا ہے، یہ رات تاریکی والی رات ہے، یہ 27ویں اندھیری رات ہے، اس میں دور دور روشنی نہیں ہے، دولہا چلتا ہے روشنی ہوتی ہے، جنت کی قندیلوں کو کیوں نہ لے لے، تاکہ جنت کی قندیلوں کو لے لے، اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے جبریل، میرے محبوب کے رخ ناز کے سامنے جنت کے قندیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے محبوب کے چہرے نورانی پر میں نے اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈالے ہیں، ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دو، اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس علاقے سے میں بہت واقف ہوں، اس علاقے کے لوگ بہت نعرہ لگاتے ہیں،
لیکن مجمع سے کوئی نعرہ نہیں لگ رہا، سارا کام اسٹیج سے ہو رہا، یہیں سے سبحان اللہ، یہیں سے ماشاء اللہ، اور ابھی اگر میں آگے بڑھنے لگوں گا لوگ کہیں گے جزاک اللہ، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، یہیں سے ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، آج پہلا دن حضرت فرما رہے ہیں ہمارے برکاتی صاحب علامہ شبیر صاحب، یہاں سے نہیں ہوگا، سبحان اللہ، ورنہ سب کام تو یہیں سے ہوتا ہے، اسٹیئرنگ یہی ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء کی ایک لمبی جماعت ہے ماشاءاللہ۔ یہ پہلی جگہ دیکھ رہا ہوں کہ مجمع بجائے گھٹنے کے بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، یہ جانے والے واپس آ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس علاقے سے میں مکمل واقف ہوں، سارا کام یہیں سے ہو رہا۔ مجمع میں ہے کوئی ایسا بہادر جو ذرا سا بیداری کا مظاہرہ کرتے ہو نعرے تکبیر بلند کرے؟ ایک نوجوان کی تلاش ہے، آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ بہت نعرہ نیتاؤں کے نام پہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے نام کا نعرہ لگایا انہوں نے، نہیں، اس لیے ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں یہ خود بانیے جلسہ ہیں اور یہ خود نعرہ لگا رہے ہیں، ورنہ بعض بانیے جلسہ کرائے پہ نعرہ لگانے والوں کو لاتے، ادھر سے نکالے گا گڈی ان کو دے دے گا، ادھر سے نکالے گا ان کو دے دے گا، اس کے بعد آنے کے بعد 10 منٹ تک یہ کرے گا، اس کے بعد 9 2 11 تلاش کرتے رہیے، بانیے جلسہ نہیں ملنے والے۔ نیند آ گئی ہے، موبائل آف ہو گیا، حضرت سو رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے صاحب جلسہ آگے ہی بیٹھے ہوئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ بڑے خوش نصیب ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دولہا بن کر کے چلے تو اتنا اجالا اتنا اجالا اتنا اجالا، رب نے فرمایا اپنے محبوب کے چہرے نورانی پر اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈالے ہیں، ایک پردہ اٹھا دو اجالا ہی اجالا ہو جائے، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ جوت پڑتی تھے ان کے رخوں کی عرش تک چاندنی تھے چھیٹ کے، وہ جوت پڑتی تھے ان کے رخوں کی عرش تک چاندنی تھی چھیٹ کے، اور وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصابائنے تھے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضرات ہمارے علاقے میں بھی یہ رواج ہے، دوسرے علاقوں میں رواج ہے کہ دولہا میاں جب دولہا بنتے کچھ حقوق مانگنے والی مائیں بہنیں وہ کچھ لاتی ہیں اور امید کرتی ہیں 5,000 کا لائی ہوں 50 پورے ملے گا، 50 کا لائی ہوں 5 لاکھ ملے گا، یہ ایک تصور ان کا ہوتا ہے، یہ کوئی ناجائز تصور نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کو بھی ناجائز حرام بتا رہا ہو، نہیں، وہ بیچاری کچھ لاتی، ان کی امید ہوتی، امید کے لیے کیا ہے؟ تو حضرات کہہ یہ رہا تھا جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے تو عالم کیا تھا، مجھ سے نہ پوچھو کون کون نوچھاور لے رہا تھا، کون کون صدقہ لے رہا تھا، کون کون باڑا لے رہا تھا، کون کون خیرات لے رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچا مچا کر، کہ چاند سورج مچا مچا کر جبی کے خیرات مانگتے تھے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں کہ شاید آپ ہدایت بخش لے کے آئے ہیں، نہیں میرے پاس نہیں ہے، موبائل میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں اس لیے ہم نے اپنے اسلاف سے شادی کے موقع پہ پڑھتے ہوئے سنا۔ ہمارے اسلاف
شادی خانہ آبادی کے موقع پر ان اشعار کو جو اعلیٰ حضرت کے ہیں اسے برکت کے لیے پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ان اشعار کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے موقع پر جسے معراج کی رات سے تعبیر کیا جاتا ہے اس موقع پہ لکھا تھا. ہمارے اسلاف نے اسی یاد کے لیے جب شادیاں ہوتی ہیں اور اشعار تو پڑھتے ہی ہیں اسپیشل طور پہ اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آج ایک الزام اعلیٰ حضرت پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا ذکر بہت کم کیا. کوئی کہتا کیا ہی نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کا ذکر میرے اعلیٰ حضرت نے کتنا کہ ایک شعر میں پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. کچھ لوگ سوچے گئے یا اللہ یہ تو ملدہ کے مدرسے کا سبق ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، چرہ کے مدرسے کا سبق ہم لوگوں کو پڑھا نہیں. تھوڑا سا آپ ذہن کو قریب کریے اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہم لوگوں کا کام ہی یہی ہے. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار نے؟ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، جہتیں جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں، پورب پچھم اتر دکھن. مشہور یہ قید احترازی ہے. علامہ صاحب سے پوچھئے، شبیر برکاتی صاحب سے. علامہ عبد المجید صاحب ہم کو لگ رہا ہے حضرت مراقبے میں ہیں. حضرت کی خصوصی توجہ چاہوں گا اور اصلاح کا طالب ہوں. عمر میں مجھ سے حضرت کم ہیں لیکن علم میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے. سبحان اللہ. نہیں ماشاء اللہ. نہیں سینئر تو ہیں، گناہ میں سینئر ہیں. جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. حضرت ہمارے زمانے طالب علمی میں ہم لوگ ماشاءاللہ ساتھ میں رہے تو کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا فرمایا؟ صدق و عدل و کرم و ہمت میں. صدق سے خلیفہ اول اعلیٰ حضرت خلیفہ اول کی طرف اشارہ ہے، اور عدل سے خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم کی طرف اشارہ ہے. کرم سے سیدنا عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے، اور ہمت سے حضرت مولا علی کی طرف اشارہ. تو صدق سے خلیفہ اول ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کیا، عدل سے عمر فاروق اعظم کی طرف اشارہ کیا، کرم سے حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ کیا، اور ہمت سے مولا علی کی طرف اشارہ کیا. اور شعر بالکل فٹ ہو گیا، جو مطلب تھا پورا ہو گیا. اس میں کوئی خفا، اغلاق، پیچیدگی، کچھ الجھن کچھ بھی نہیں. فرماتے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. لیکن قربان جاؤ اسی شعر کے فوراً بعد اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک شعر اور کہا ہے، بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. تسلیم باب تفعیل کا مصدر ہے، ہو گیا اب گاڑھا ہو رہا ہے. تسلیم باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنی سلام کرنے کے آتے ہیں. اس کی ایک خاصیت مبالغہ ہے، تو مبالغہ بھی خاصیت اس کا معنی ہو جائے گا بہت سلام کرنا اگر لے لیا جائے. لیکن یہ نہیں بتانا ہے، بتانا یہ ہے بحر تسلیم علی، حضرت علی کو سلام کرنے کے واسطے کیا ہوتا ہے؟ سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. یعنی میدان جنگ میں، غزوات میں، جنگوں میں مولا کائنات فاتح خیبر، داماد پیغمبر، باب و مدینۃ العلم، اسد اللہ الغالب جب تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کی ہیبت کا معاملہ تو یہ تھا، ان کے قہر کا معاملہ تو یہ تھا، ان کی بہادری کا معاملہ تو یہ تھا. ظالموں کی تلواریں، مشرکین کی تلواریں ایسا نہیں کہ چلا نہیں کرتی تھی، آیا کرتی تھی، لیکن کوئی ایک
غزوہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک جنگ ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ حضرت علی زخمی ہوئے، حضرت علی کے بازو کٹے ہیں، حضرت علی کے اوپر وار کیا گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا پائے ہو۔ نہیں، کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے۔ ظالموں کی تلواریں آیا کرتی تھے اور آنے کے بعد ان کا کچھ نہیں بال بیکا کر پاتی تھی، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا گویا ان کی تلواریں آتی تھی تو علی کو سلام کرنے کے لیے آتی تھی، علی کو سلام کرنے کے لیے آتی تھی۔ بحر تسلیم علیہ، میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو اس کے متصلاً کیوں کہا؟ تاکہ اگر کسی کے ذہن میں شوشہ گوشہ ہو کہ حضرت علی سے معاذ اللہ محبت کم کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، یا حضرت علی کا مرتبہ کم ہے، نہیں، حضرت علی کا مرتبہ کم نہیں ہے۔ داماد پیغمبر ہے، فاتح خیبر ہے، اسد اللہ الغالب ہے، تاجدار اولیاء ہے، سند الاولیاء ہے، تاج الاولیاء ہے، لیکن جو ترتیب ہے اس ترتیب میں چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو کسی کو شبہ ہوتا علی کا ذکر کم کیا اعلیٰ حضرت نے، اس شعر میں حضرت علی کا ذکر آ گیا تھا۔ کیسے آیا تھا؟ انہوں نے فرما دیا تھا صدق و عدل و کرم و ہمت میں، ہمت سے مولا کا اشارہ تھا، بات پوری ہو گئی تھی، لیکن وہ اجمال تھا، اس اجمال کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ وہ گویا مفسر تھا اور یہ مفسر ہے، وہ شارٹ کٹ تھا، یہ بالکل پھیلا کر کے بیان کیا گیا کہ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں خاص کر بھانبھر اور کھادر کا علاقہ، ماشاءاللہ یہاں تو ماشاءاللہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت مولا علی ماشاءاللہ اہل بیت اطہار سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے والے۔ اور آج جو یہ جلسہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جشن صد الفاضل جو کیا گیا ہے یہ اسی وجہ سے نہیں خالی ان کے پیر صاحب ہیں، نہیں، یہ بھی مقصد تھا میرے شیخ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش ہو جائے اور وہی اہل بیت اطہار میں کے ایک چشم و چراغ ہے، ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش ہو جائے۔ اور پوری دنیا میں سمجھتا ہوں جہاں اردو بولی جاتی ہے، اردو کو دوام، اردو کو شہرت، اردو کو ترقی، اردو کو عروج اگر ملا ہے تو میری معلومات و دانست میں یہی ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جو اردو زبان میں ہے، اور وہ شعر یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اردو زبان کا یہ شعر اتنا مشہور ہوا کہ الحمدللہ آج ہر ایک کی زبان پر جو کچھ گڑبڑ ہیں ان کی زبان پر، اعلیٰ حضرت سے کچھ ہے ان کی زبان پر، آج سب کی زبان پر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ آج جہاں جائیے، ہندوستان، افغانستان، انڈونیشیا، سعودیہ، مسقط، قطر، عمان، جہاں چلے جاؤ اردو بولنے والے آپ کو اب پوری دنیا میں مل جائیں گے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے دنیا کا جہاں ہندوستان کے اور اردو بولنے والے لوگ نہ پائے جاتے ہو۔ جیسے ہندوستان میں جہاں کہیں چلے جاؤ، آپ ہندوستان میں جہاں جاؤ گے، آپ وشاکھاپٹنم جاؤ گے اس علاقے کا آدمی مل جائے گا، ادے پور جاؤ گے اس علاقے کا آدمی مل جائے گا، آپ چنئی جاؤ گے اس علاقے کا آدمی مل جائے گا، حیدرآباد جاؤ گے اس علاقے کا آدمی مل جائے گا، بالوترا جاؤ گے اس علاقے کا آدمی مل جائے گا، آسام جاؤ گے اس علاقے کا آدمی مل جائے گا۔ ایسے ہی دنیا میں جہاں کہیں جاؤ اردو زبان جاننے والے ملتے ہیں۔ اردو زبان میں کچھ سننے کو ملے نہ ملے، ایک نغمہ ضرور محبت کے ساتھ سنائی پڑتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے ہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب کوئی پروگرام کریں تو اس موقع پر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں بھی خراج محبت پیش کریں۔ لہٰذا آخری پیغام میرا جو میں لیے پھر رہا ہوں، وہ پیغام میرا نہیں، پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ پیغام کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت سرکار بریلی شریف میں بیٹھ کر کے وہ پیغام نشر کر رہے تھے، اور اس پیغام کو آج الحمدللہ پوری دنیا میں سنا جا سکتا ہے۔ کون سا پیغام؟ اعلیٰ حضرت سرکار کا بہت پہلے پیغام نشر کیا تھا۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ارے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہو سکتا کچھ لوگ کہیں مولانا اتنی لائٹنگ کر رکھا ہے ترکولیا والوں نے، یہاں چور کیسے آئے گا؟ وہ چور نہیں مراد ہے، ایمان کا چور، ایمان کا ڈاکو۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام نشر کیا تو دل میں ایک کھٹک، احمد رضا تمہارا یہ پیغام ساری دنیا میں پہنچے گا کیسے؟ اس زمانے میں میڈیا اتنی ترقی پر نہیں تھا جتنی ترقی پر آج میڈیا ہے۔ آج بہت سارے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، رسل و رسائل کے، میسج کو بھیجنے کے، پیغام کو پہنچانے کے۔ حضرات اس زمانے میں میڈیا اتنی ترقی پر نہیں تھا، تو جانتے ہو دل میں ایک بات پیدا ہو رہی تھی، احمد رضا تمہارا یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے ہے، سارے ورلڈ کے لیے ہے۔ تمہارے پیغام کو افریقہ کون لے کر کے جائے گا؟ اسے امریکہ کے گوروں میں کون لے کر کے جائے گا؟ اسے تنزانیہ، کینیا، ممباسا کون لے کر کے جائے گا؟ اسے قاہرہ کون لے کر کے جائے گا؟ انڈونیشیا، ملیشیا کون لے کر کے جائے گا؟ سنگاپور کون لے کر کے جائے گا؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا۔ خدا کی رحمتوں نے کہا، مصطفیٰ کی عنایتوں نے کہا، احمد رضا اپنا پیغام نشر کرو، ایک زمانہ آئے گا تمہارا شہزادہ تاج الشریعہ اختر رضا بریلی سے اٹھے گا، تمہارے پیغام کو ساری دنیا میں عام کر دے گا۔ اور آج وہ پیغام ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ بس آخری بات یہی ہے، بڑا شاطر چور ہے، آپ کو بلائے گا، چائے پلائے گا، کھلائے گا، استقبال کرے گا، ٹہلائے گا، گھمائے گا، اس کے بعد جب دیکھے گا ہاں معاملہ قریب ہو گیا ہے، پھر پوچھے گا مراد آباد شریف آستانے پہ حاضری کے لیے جاتے ہو؟ ہاں۔ اجمیر شریف جاتے ہو؟ ہاں۔ بہرائچ شریف جاتے ہو؟ ہاں۔ کلیہ شریف جاتے ہو؟ ہاں۔ کہہ دے گا کہ نہیں جانا چاہیے، پہلے ہی ڈائریکٹ نہیں کہے گا، اس لیے سن لو کبھی اس چکر میں نہ آنا۔ حضرات ہمارا مادر علم الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ رونا ہی ہے۔ ایک سال میں نے مادر علم الجامعۃ الشفیہ مبارک پور میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن بیشتر تعلیم ہماری رونا ہی کی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سن 78 کے زمانے میں ہم رونا ہی علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس زمانے میں وہاں ٹماٹر کی کاشت بہت زیادہ کی جا رہی تھی۔ اب تو پلاٹنگ کرنے والوں نے زمین ہی نہیں چھوڑی ہے کہ بیچارے ٹماٹر آم کہاں پر تیار کریں، اگر ہے بھی تو بہت تھوڑا سا۔ علامہ حسین صاحب سے آپ پوچھ لیجئے، کہنا یہ ہے اس زمانے میں نے دیکھا تھا بیچارے جھابا تیار رات میں لگا دیتے تھے، تیار کر کے رکھ دیتے تھے، گاڑی کا انتظار کرتے تھے، پک اپ آئے صبح لا دیں گے، منڈی میں لے جائیں گے۔ ایک آدمی نے بیچارے نے منڈی کے لیے گاڑی کو بلایا، لادنا جھابوں کو شروع کر دیا، کمرے میں گیا، بڑی بدبو پیدا ہے، بڑا پریشان ہوا، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ یہ ٹھیک ٹھاک ماحول میں جھابے سجائے تھے ہم نے، یہ کمرے میں عجیب بدبو کیسے پیدا ہے؟ جھابا کو کھولنا شروع کیا، دیکھا ایک جھابا، ایک ٹماٹر اس میں جو سب سے وزنی ہے، سب سے قیمتی ہے، سب سے خوبرو ہے، اس میں سے کچھ پی
پیلا پیلا پانی نکل رہا ہے، نکل نکل کر کے چاروں طرف پھیل رہا ہے. بقیہ ٹماٹر بھی داغدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، بقیہ ٹماٹر بھی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑا فکر مند پریشان ہوا، یا اللہ یہ تو میرا پورا جھابا برباد ہو جائے گا. ایک مرد حاذق سے پوچھا کوئی تدبیر ہو بتاؤ، کوئی دوا دارو ہو بتاؤ، کوئی اس کے لیے ہم کر سکے سسٹم تو بتاؤ میرا جھابا سڑ نکلنے سے بچ جائے. اس نے کہا دے یہ تیرا جو ٹماٹر سب سے وزنی بھاری ہے، سارے ٹماٹروں کو یہ خراب کر رہا ہے. اس سڑے ہوئے ٹماٹر کے لیے اب کوئی ٹیبلٹ اور کوئی دوا، کوئی انجیکشن اور کوئی ٹکیا کام آنے والی نہیں ہے. اگر تو بقیہ کو بچانا چاہتا ہے اس سڑے ہوئے ٹماٹر کو بہت دوری پہ پھینک دے، اس کا اثر یہاں نہ آنے پائے تاکہ باقی تیرے ٹماٹر سڑنے سے بچ جائے. بلا تشبیہ ہو تم سے، اگر عقیدے کا کوئی سڑا ہوا ہو، اگر گستاخ نبی ہو، اگر گستاخ رسول ہو، اگر غدار غوث اعظم ہو، اگر غدار غریب نواز ہو، اگر غدار اعلیٰ حضرت ہو، اگر غدار حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہو، اگر غدار اولیاء ہو، غدار اہل بیت ہو، اس کو اپنے سے دور کر دو، اس سے خود دور ہو جاؤ تاکہ ایمان کی حفاظت ہو جائے. آپ کہو گے محمد کمال اختر ایسا نسخہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، یا آخر یہ نسخہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تمہارا خود ساختہ نسخہ ہے، میرا خود ساختہ نسخہ نہیں ہے. نئی شارح بخاری اللہ رحمت الباری علامہ شریف لقصاب امجدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس سڑے ہوئے ٹماٹر کو دور پھینکو، ایسے جو عقیدے کا سڑا ہوا ہے اس سے دوری بنا لو تاکہ ایمان کی حفاظت ہو جائے. انشاءاللہ اگر آپ نے ایسا کیا ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی، ہمارا عقبہ بھی ٹھیک ہوگا. لہذا ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، سادات کرام کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. لہٰذا انہی سے آپ اپنا تعلق برقرار رکھیں، ان کی بارگاہ میں آتے رہو گے جاتے رہو گے، ایمان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. سونا جنگل رات اندھیرے، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ. جب فرشتے قبر میں جلے وہاں دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں
زباں پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش مولا الصلاۃ و سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ.